یہ کام ہوتا ہے ایک مجتہد کا. اس کا کام کوئی نئی چیز دینا نہیں ہوتا بلکہ بھولی بسری چیزوں کو پھر سے بحال کر دینا تھرو ہز ایکسٹینشنل پروسیس, ایکسٹینشن کے ذریعے. چنانچہ اس اعتبار سے ضرورت عقائد کی دنیا میں بھی ہوتی ہے, اس ایویلویشن کی, اجتہاد کی, اور اعمال کی, احکام کی دنیا میں بھی ہوتی ہے, اور احسان و اخلاص کی دنیا میں بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ شریعت مطہرہ تین ہی بنیادی شعبوں پر منقسم ہے. عقائد کا باب ہے, احکام کا باب ہے, اور اخلاص و احسان کا باب ہے. عقائد کا باب جب فن بنتا ہے تو اسی کو علم الکلام کہتے ہیں, اور جب وہ ایک اسکول آف تھاٹ بنتا ہے تو اسی کو مسلک کہتے ہیں. اعمال کا باب جب علم الاحکام کا باب جب فن بنتا ہے تو وہی علم الاحکام ہوتا ہے اعمال کا باب, اور جب وہ فن بن کر ایک اسکول آف تھاٹ کی صورت میں علم الفقہ بن کر ابھرتا ہے تو اس کو مذہب کہتے ہیں. اور اخلاص و احسان کا باب جب فن بنتا ہے تو اسی کو طریقت و تصوف کہتے ہیں, اور جب اس میں سے اسکول آف تھاٹ نکلتے ہیں تو اسی کو سلسلہ اور طریقہ کہتے ہیں. اس لیے مسلک والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں, وہ کوئی جدا کام نہیں کرتے, اور فقہ والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں, جدا کام نہیں کرتے, اور طریقت و سلسلہ والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ عقائد و جہاں کی ذات تھی تو اس میں سب کچھ جمع تھا, اس لیے کہ وہ ہر قدر کی جامع تھی, ہر قدر کا مبدا تھی, ہر قدر کی منتہا تھی. جب امت کا معاملہ آ گیا تو حضور جیسا جامع کوئی نہیں, اس لیے انہی قدروں کو میرے آقا نے منقسم فرما دیا. کسی کے سپرد عقائد کی قدروں کا تحفظ لگا دیا, کسی کے سپرد احکام و فقہ کی قدروں کا تحفظ لگا دیا, کسی کے ذمہ سلسلہ و طریقت اور اخلاص و احسان کی قدروں کا تحفظ لگا دیا. خدمت سب ایک ہی شے کی کر رہے ہیں لیکن اسلوب طریقے جدا جدا ہے. چنانچہ اس ہر شعبے اور ہر باب میں ضرورت ہوتی ہے ایویلویشن کی, اور جو لوگ ایویلویشن کرتے ہیں اور امت کی بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں, ان لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی کئی سطحیں ہوتی ہیں, ان کے کام کی نوعیت ان کی سطح کو, ان کے لیول کو, ان کے درجے کو, ان کی حیثیت کو متعین کر دیتی. اس اعتبار سے بعض علماء اور محققین و مفکرین نے جب تقسیم کی ہے کہ یہ لوگ جو مختلف جہتوں سے کام کر کے امت کی بہتری کا سامان فراہم کرتے ہیں تو ان کے جدا جدا درجات کے حوالے سے یہ کیا کہلاتے ہیں. ان میں پھر انہی میں اسی طبقے میں سے کوئی مصلح کہلاتا ہے, انہی میں کوئی حکیم کہلاتا ہے, انہی میں کوئی مجتہد کہلاتا ہے, انہی میں کوئی مجدد کہلاتا ہے, اور انہی میں کوئی مفہم کہلاتا ہے. یہ 5 طبقات ہیں, 5 درجات. سمت ایک ہے, کام کی نوعیت جدا جدا. اگر ان 5 کو ہم جمع کرنا چاہیں 3 میجر کیڈرز پر تو پھر مصلح, مجتہد اور مجدد, یہ 3 میجر کیڈر براڈر کلاسیفیکیشن بن جاتی. تو کوئی مصلح ہوتا ہے حضور کی امت میں, کوئی مجتہد ہوتا ہے حضور کی امت میں, کوئی مجدد ہوتا ہے حضور کی امت میں. تو جس طرح سطحیں 3 ہیں اس طرح دین کے اندر کام کرنے کے شعبے بھی 3 ہیں. اور لطف یہ ہے کہ مختلف شعبوں میں ایک فرد کام کیا کرتا ہے, ہر ایک شخص کو اس کی اپنی بساط علم و عمل کے مطابق کوئی ایک شعبہ دے دیا جاتا ہے اور ایک ہی سطح پر فائز ہو کر وہ کام کرتا ہے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بالعموم یہ کیفیت نظر آتی ہے, یہ ساری سطحیں اور یہ سارے شعبے ایک شخصیت میں یکجا بہت کم نظر آتے ہیں.